الحمد لله الذي غافر الذنب وقابل التوب شديد ذي طول لا إله إلا هو إليه المصير وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا وزير له ولا مشير له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الذي لا يخلق نبي بعده ولا أمة بعد أمتي ولا شريعة بعد شريعته ولا كتاب بعد كتابه أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لعمرك لفي سكرتهم يعمهون. عزیزان محترم، بزرگان دین، نوجوانان ملت، تلاوت کردہ آیت کے اندر عرش والے نے اپنے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور آپ کے کردار کی قسم کھائی ہے، یہ کہہ کر لعمرک، میرے محبوب پیغمبر مجھے تیری زندگی کی قسم، مجھے او میرے پیارے نبی تیرے شب و روز کی قسم، تیرے اٹھنے بیٹھنے تیری سیرت کی قسم، وہ خالق ہے، خالق جس کی بھی چاہے اپنی مخلوق میں قسم اٹھا سکتا ہے، لیکن پورے قرآن کے مطالعے سے، وہ اللہ کے کلام کی پوری ورق گردانی سے
معلوم ہوتا ہے کہ عرش والے نے اپنی کتاب کے اندر جس ذات کی قسم اٹھائی ہے وہ محمد رسول اللہ کی ذات ہے۔ اس سے بڑھ کر میرے نبی کا مقام اور کیا ہو سکتا ہے کہ عرش والے نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کی قسم اٹھائی ہے، اور وہ خالق ہے، کسی کی بھی قسم اٹھائے۔ ہم مخلوق کو حکم یہ ہے، مخلوق کو حکم یہ ہے کہ من کان حالفا فلیحلف باللہ او لیصمت۔ اور میرے بندو، تم میں سے جو قسم اٹھانا چاہے وہ اللہ کے نام کی قسم اٹھائے، نہیں تو خاموش رہے۔ تمہیں اجازت نہیں ہے۔ اور میرے پیارے بھائیوں، میرے رب نے اگر محمد رسول اللہ کے کردار کی قسم اٹھائی ہے تو وہ ویسے نہیں اٹھائی ہے کیونکہ میرے نبی کی زندگی، میرے نبی کی سیرت، میرے نبی کا کردار مجسمہ وحی ہے، مجسمہ وحی۔ کیونکہ رب خود فرماتا ہے وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ میرا نبی اگر نطق بھی کرتا ہے، نطق جانتے ہیں آپ؟ زبان اور ہونٹ جب حرکت میں آ جائے اور اس سے آواز نکلے اس کو نطق کہتے ہیں۔ میرا نبی نطق بھی کرتا ہے تو عرش والے کے حکم سے کرتا ہے۔ آئیے ایک دلیل دے کر آگے نکلتے ہیں، ٹائم مختصر ہے۔ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماں عائشہ کے حجرے میں ہے، ہماری ماں عائشہ، اور تمام مومنوں کی ماں عائشہ۔ قرآن کہتا ہے وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، اور میرے نبی کی بیویاں مومنوں کی مائیں ہیں۔ ہماری ماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، اس کے گھر میں ہے کوئی 10-15 کمروں کا محل نہیں ہے، بشیر صاحب 10-15 کمروں کا محل نہیں ہے، اور میری ماں عائشہ کا محل اتنا چھوٹا ہے۔ نہیں سمجھے بھائی، آج تو ہمیں 4-5 کمروں میں بھی سکون نہیں ہے، جگہ تنگ ہے۔ اور میرے عزیز بھائیوں، جگہ تنگ نہیں ہے، زندگی تنگ ہو گئی ہے۔ نہیں سمجھے؟ رب فرماتا ہے، میں نہیں کہہ رہا، من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا۔ شیخ عبد الباسط صاحب اسی طرح ہے، زندگی تنگ ہو گئی ہے۔ اور جب زندگی تنگ ہو جائے نا، جب بندہ اللہ کے ذکر سے ہٹتا جاتا ہے تو زندگی تنگ ہو جاتی ہے۔ بنگلہ ہے، ایسا نہیں، بنگلہ ہے، گاڑی ہے، پیسے ہیں، بینک بیلنس ہے، اولاد ہے، پر سکون نہیں ہے۔ اور جس زندگی میں سکون نہ ہو اس زندگی کو کیا کہتے ہیں؟ ضنکا، یہ تنگ زندگی ہے۔ اتنا چھوٹا محل ہے میری ماں عائشہ کا، اتنا چھوٹا گھر ہے میرے محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم۔ ماں عائشہ فرماتی ہے جب میرے محبوب پیغمبر میرے سر کے تاج جب تہجد میں اٹھتے تھے نا، تہجد میں، قاری عبدالوہاب صاحب تہجد میں، تو کہتے جب میرے نبی سجدے میں جاتے تو سجدہ کرنے کی جگہ
وہ اپنی بات نہیں کہہ رہا ہوں، حدیث میں ہے میرے نبی کو سجدہ کرنے کے لیے جگہ نہیں ہے۔ میرا نبی ماں عائشہ کو یوں چونکا دیتے، ٹچ کرتے تو وہ اپنے پاؤں سمیٹ لیتی۔ علماء سے پوچھ سکتے ہیں، پاؤں سمیٹتی اور میرے محمد وہاں کیا کرتے؟ بھائی عبداللہ سن رہے ہیں؟ سجدہ کرتے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور جب میرے نبی سجدہ کرتے نا، دونوں سجدے فارغ ہو کے کھڑے ہوتے تو ماں عائشہ سوچتی اب میرے محبوب پیغمبر لمبا قیام کریں گے، پھر آئیں گے تو میں پھر پاؤں پھیلا دیتی۔ اور میرے عزیز بھائیو بات لمبی ہو جائے گی۔ کہا ماں عائشہ فرماتی ہیں میں گھر کے کام میں لگی ہوئی، اب جب اتنا چھوٹا سا کمرہ ہو اور میں گھر کے کام میں لگی ہوئی ہوں، اللہ کے محبوب پیغمبر بیٹھے ہوئے ہیں، ایک عورت آئی، خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ تعالی عنہا آتی ہے، آ کر اللہ کے محبوب پیغمبر کے پاس بیٹھ گئی، آپ سے کچھ کہنے لگی۔ انہوں نے بات ختم کی، میرے نبی نے جواب دیا، اٹھ کر روتے ہوئے چلی گئی۔ ماں عائشہ فرماتی میں نہ سن سکی انہوں نے کیا کہا، میرے نبی نے کیا جواب دیا، میں نہ سن سکی۔ اور اس چھوٹے سے کمرے میں نہ سن سکی، لیکن تھوڑی دیر کے بعد جب عرش والے نے اعلان کیا قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ واللہ، بھائی ضرور صاحب، واللہ یسمع تحاورکما۔ عرش والے نے کیا کہا؟ عائشہ نے نہیں سنا، عائشہ نے شاید میرے محمد نے بھی کان قریب کیا ہو سننے کے لیے، لیکن یہ میرے رب کی صفت ہے، صفت کمال، کہ وہ عرش پر بیٹھ کر دونوں کی بات سن رہا ہے۔ عرش پر بیٹھ کر دونوں کی بات سن رہا ہے۔ کہتے ہیں میں نے دونوں کی بات سن لی، وہ جو کہہ رہی تھی وہ بھی سنا، میرے نبی نے جو جواباً کہا وہ بھی سنا۔ اور آنے والی خولہ نے کہا تھا اللہ کے محبوب پیغمبر، شروع اسلام میں مسئلہ اس طرح تھا کہ اگر کوئی خاوند، یہ زہار کا مسئلہ ہے ذرا توجہ سے سنیے گا، شروع اسلام میں کوئی خاوند اپنی بیوی کو کہتا انت علیہ کا زہر امی، تیرا وجود آج کے بعد میرے لیے میری ماں کی طرح ہے، یوں سمجھ لو کہ آج کے بعد تو میرے لیے میری ماں کی طرح ہے، تو خاوند اور بیوی میں جدائی ہو جاتی۔ خولہ آئی ہے، بڑھاپا ہے، بڑھاپے میں خاوند نے کہا انت علیہ کا زہر امی، آج کے بعد تیرا وجود میرے لیے میری ماں کی طرح ہے۔ خولہ آئی، اللہ کے محبوب پیغمبر بڑھاپے میں کہاں جاؤں، میرا سہارا تو چھن گیا نا۔ خاوند نے یہ کہا انت علیہ کا زہر امی، اب اس بڑھاپے میں کہاں جاؤں۔ شریعت کیا کہتی، شریعت کیا کہتی میرے بارے میں، کیا مسئلہ ہے، کیا جواب ہے؟ تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خولہ ابھی تک میرے پاس وہی نہیں آئی، اور جب تک وہی نہیں آتی محمد بولتا نہیں ہے صلی اللہ۔ میرا نبی مجسمہ وحی ہے، اس پر دلیل دے رہا تھا۔ کہا خولہ ابھی تک وحی آئی نہیں اور محمد وحی کے بغیر بولتا نہیں، میرے پاس اس کا جواب کوئی نہیں۔ ہاں پاکستانی مولوی ہوتا، پاکستانی مولوی
تو اس کے پاس ریڈی میڈ جواب ہوتے ہیں. وہی کہ دی سڑیلے دی جواب وہ نکو نستا پگڑے خولاڑا پزمکا ہوا لگے دا دے بس وہی علکہ دمگا غٹ 14 گز پٹکے دی تڑلے دے ہوتا سکا جواب نشتا سنا سوالتا او آیا. لیکن یہ ایک ہی ذات ہے میرے نبی کی ذات جو مجسمہ وحی ہے. دلائل دینا شروع کر دوں تو ٹائم بہت لگے گا, بس اسی پر اکتفا کرتے ہیں کہ میرے نبی کی ذات مجسمہ وحی ہے. وحی کے بغیر جواب نہیں ہے, وحی آئے گی تو جواب دوں گا. اور عرش والے نے آیت نازل فرما دی, قد سمع اللہ, قد سمع اللہ, تحقیق اللہ نے سن لیا. کہاں پر؟ ہر جگہ موجود نہیں ہے, یہ عقیدے کا مسئلہ ہے. اللہ کہاں ہے؟ اللہ ہر جگہ موجود ہے نہیں, باطل عقیدہ ہے. قرآن کہتا ہے الرحمن علی العرش استوى, رحمان عرش پر مستوی ہے. مقامہ معلوم, مقام کیا ہے؟ معلوم ہے کہ عرش پر ہے. کیفیتہ مجہول, کیفیت کیا ہے؟ مجہول ہے, ہمیں معلوم نہیں کیسے بیٹھے ہوئے, کیسے استوا کیے ہوئے ہیں. جی یہ عقیدے کا مسئلہ ہے, ذہن میں رکھیے گا. والسؤال عنہا بدعۃ, اور اس بارے میں سوال کرنا کہ اللہ کیسے استوا کیے ہوئے ہیں یہ بدعت ہے. سوال کرنا ہی غلط. اور یہی تو کمال ہے نا بھائی. میں یہاں بیٹا ہوں, مجھ سے کوئی پوچھے آپ کے سامنے کون بیٹا ہے تو میں کہوں گا قاری عبدالوہاب صاحب بیٹے ہیں, بشیر صاحب بیٹے ہیں, کیونکہ میں موجود ہوں. اللہ بھی موجود ہے تو پھر میرے علم اور اللہ کے علم میں کیا فرق؟ اور میں موجود ہوں تو بتا سکتا ہوں, اللہ عرش پر ہے بتائے, یہی تو کمال ہے. حدیث میں آتا ہے جب اندھیری رات میں, اندھیری رات ہو, کالا چٹان ہو اور اس پر ایک کالی چیونٹی چل رہی ہو, چیونٹی مینگے, اللہ رب العالمین اس کے پاؤں کی آہٹ کو سنتا بھی ہے اور اس کو دیکھتا بھی ہے. یہ ہے اللہ کی صفت کمال. بات لمبی ہو جائے گی. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خولہ کو واپس بلوایا, کہا آ جاؤ, عرش والے نے تیری سن لی ہے, عرش والے نے تیری سن لی ہے. جواب آ گیا ہے, آسمان سے وحی آ گئی ہے. آج کے بعد جو بھی خاوند اپنی بیوی کو یہ جملہ کہے گا انت علیہ کزہر امی, آج کے بعد تیرا وجود میرے لیے میری ماں کی طرح ہے. اس سے جدائی واقع نہیں ہوتی بلکہ اس کو کفارہ ادا کرنا پڑے گا, یا ایک غلام آزاد کرے, یا 2 مہینے کے روزے رکھے, یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے. جاؤ تیرے مسئلے کا حل نکل آ گیا ہے. مجسمہ وحی, یہ ایک ہی ذات ہے جس کی ذات مجسمہ وحی ہے, اور جس کی ذات مجسمہ وحی ہو وہ غلطی سے پاک ہے. غلطی سے, میں آپ کو کہیں لے کے جا رہا ہوں بھائی, ابھی میں نے اپنا موضوع شروع نہیں کیا ہے, موضوع تو آخری 5 منٹ میں ہوگا. کچھ سمجھ گئے آپ؟ یہ واحد ایک ہی ذات ہے جس کی ذات مجسمہ وحی ہے. باقی کائنات میں چاہے وہ صحابہ ہو, تابعی ہو, تبع تابعی ہو, ائمہ ہو, محدث ہو, فقیہ ہو, امام ہو, مجتہد ہو, کوئی ذات ایسی نہیں ہے جو غلطی سے پاک ہو. ہر ایک سے غلطی ہو سکتی ہے. غلطی سے پاک ذات کس کی ہے؟ سو تو نہیں گئے ہو بھائی؟ محمد رسول اللہ کی ذات صلی اللہ علیہ وسلم. آ جاؤ آپ کو لے کے چلتا ہوں ذرا شام کی طرف. شام کا علاقہ ہے, ملک شام, ملک شام کا علاقہ ہے. اور ملک شام کے اس علاقے میں کسی ایک پٹی پر طاعون کی بیماری پھیل گئی ہے. طاعون وبائی بیماری ہے, وبائی بیماری ہے طاعون.
اور یہ ملک شام جو ہے یہ دو حصوں میں تقسیم ہے دعوت کے لحاظ سے۔ ایک پٹی پر بشیر صاحب عمر بن عاص صحابی رسول رضی اللہ تعالی عنہ دعوت کا کام کر رہے ہیں، اور دوسری پٹی پر معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ اس پٹی پر کام کر رہے ہیں دعوتی لحاظ۔ اور اسی ملک شام کے ایک حصے میں طاعون کی بیماری پھیل گئی۔ عمر بن عاص کو جانتے ہو بھائی، عمر بن عاص وہ صحابی ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں ایک مسئلہ آیا، اللہ کے نبی بیٹھے ہوئے ہیں، صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، عمر بن عاص موجود ہے، مسئلہ آیا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر اقضی بینہما، ان دونوں کے درمیان فیصلہ کر دو۔ کیا کر دو؟ فتویٰ دے دو، فتویٰ، فیصلہ دے دو محمد کی موجودگی میں صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہ اللہ کے محبوب پیغمبر آپ کی موجودگی میں آپ موجود ہو، میں فیصلہ کروں؟ کہاں عمر میں کہہ رہا ہوں کہ ان دونوں کے درمیان فیصلہ کروں۔ یہ وہ علم والا آدمی ہے، یہ اس کی علمیت کی طرف اشارہ ہے کہ عمر ان دونوں کے درمیان فیصلہ کر دو، یہ وہ علمی شخصیت۔ اور دوسری طرف معاذ بن جبل ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ معاذ بن جبل وہ صحابی ہے شروع اسلام میں مسئلہ اس طرح تھا، آپ کے علم میں ہے کہ جب بندہ نماز کے لیے آتا نا اور جماعت کڑی ہوتی تو وہ پہلے آ کر پاس والے کو سلام کرتا، السلام علیکم، تو پاس والا جو نماز میں کڑا ہے وہ کہتا وعلیکم السلام۔ تو پھر وہ پوچھتا بھائی کتنی نماز ہو گئی ہے، کتنی رکعتیں ہو گئی ہے؟ تو وہ آگے سے جواب دے دیتا 3 ہو گئی ہے، 2 ہو گئی ہے، 5 ہو گئی ہے، XYZ جواب دے دیتا، پھر یہ اپنی نماز شروع کر لیتا۔ یہ شروع اسلام کا مسئلہ ہے، بعد منسوخ ہو چکا ہے۔ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ مسجد میں آئے، دیکھا جماعت کڑی ہے تو سوچا، کیا کیا؟ سوچنا بھی آسان نہیں ہے، یہ علم والوں کا کام ہے، علم والا ہی سوچ سکتا ہے۔ سوچا معاذ نے، کہا اگر میں پوچھتا ہوں یہ بتاتا ہے تو پھر میں کیا کروں گا؟ پھر اتنی رکعتیں وہ پہلے پوری کرتا، جتنی نکل چکی ہے وہ پوری کرتا، پھر نماز میں شامل ہوتا۔ معاذ نے کہا نماز ہی پوری کرنی ہے نا، اگر میں اپنی نماز پوری کر کے پھر محمد رسول اللہ کے ساتھ شامل ہوتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم تو اس وقت تک میری نماز ازمونگا منزل خنو کنا ٹکا 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 کہ بس قطع پورتا بشم و شامل بشم۔ وہ سکون سے نماز پڑھنے والے تھے، سکون سے رکعتیں پوری کروں گا تو بقیہ نماز بھی ایسے کرتا ہوں، جو مجھے محمد رسول اللہ کے پیچھے رکعتیں مل رہی ہے وہ پڑھ لیتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، باقی جو رہ جائے گی بعد میں پڑھ لوں گا۔ نیت باندھی کھڑا ہو گیا، پڑھی، نماز ختم ہو گئی، معاذ بن جبل کھڑا ہے، سن لو میرے بھائیو، معاذ بن جبل کھڑا ہے بقیہ نماز پڑھنے کے لیے۔ ابھی معاذ نے نماز ختم نہیں کی تھی کہ جبریل آ گیا۔ اللہ کے محبوب پیغمبر، تیرے صحابی، تیرے اس ساتھی، تیرے اس شاگرد معاذ بن جبل کی یہ ادا، یہ طریقہ عرش والے کو اتنا پسند آیا کہ قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے یہی طریقہ منتخب کر دیا کہ آج کے بعد لوگ نماز پڑھیں گے، بقیہ نماز تو کیسی پوری کریں گے؟ جس طرح معاذ بن جبل نے پوری کی ہے۔ یہ وہ معاذ۔ آئیے چلتے ہیں، ٹائم کم ہے۔ یہ جب لوگ آپس میں ملے نا، اس پٹی والے اس پٹی والے، عمر بن عاص اور معاذ بن جبل، دونوں پٹی والے آپس میں ملے کہ بھائی طاعون کی بیماری پھیلی ہوئی ہے، وہاں جانا چاہیے کہ نہیں؟ تو عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاقے کے لوگوں نے کہا نہیں بھائی، ہم نے عمر بن عاص سے پوچھا تھا رضی اللہ تعالیٰ
عنہ انہوں نے کہا کہ یہ عذاب کی صورت ہے، نہیں جا سکتے، عذاب کی صورت ہے نہیں جا سکتے۔ اور معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کے علاقے کے جو لوگ ہیں وہ کیا کہیں گے؟ کہا ہم نے جب معاذ بن جبل سے پوچھا، معاذ بن جبل سے پوچھا رضی اللہ تعالی عنہ، تو انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کیا کہا؟ ہاں میں یہی لانا چاہ رہا ہوں آپ کو۔ انہوں نے کہا یہ شہادت ہے اور رحمت ہے۔ ایک کہتا ہے عذاب ہے اور دوسرا کہتا ہے شہادت اور رحمت ہے۔ مجھے بتاؤ یہاں صحابہ کو کیا کرنا چاہیے تھا؟ آپ کی سوچ تو یہ ہے، آپ تو یہ کہتے ہیں نا جو عمرو بن عاص کے ساتھ متفق ہو وہ اس کی بات مان لے، جو معاذ بن جبل کے ساتھ متفق ہو وہ اس کی بات مان لے، جو امام ابو حنیفہ سے متفق ہو وہ وہاں چلے جائے، حنفی بن جائے، جو امام احمد بن حنبل سے متفق ہو حنبلی بن جائے، جو امام مالک سے متفق ہو مالکی بن جائے، جو امام شافعی سے متفق ہو وہ امام شافعی والے بن جائے رحمہم اللہ علیہم اجمعین۔ لیکن صحابہ نے کیا کیا اور کیا کرنا چاہیے؟ اور دونوں پٹی کے لوگ دغیم صاحب دونوں پٹی کے لوگ پہلے عمرو بن عاص کے پاس گئے، آؤ ذرا پوچھتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ وہ آج مولوی سے نہیں پوچھ سکتے، حالانکہ مولا نہ وہ اسنگ تپوس کا غٹ پٹ کے توڑو ظالم مولا ہوئے کافر مسئلے کا بولے سیوی علیکہ وہی داخل گا تا پتہ نشتے خود ظالم مولا ہوئے۔ اور میرے بھائی یہ تمام لوگ عمرو بن عاص کے پاس پہنچے۔ عمر آپ نے کہا یہ عذاب ہے، کیا دلیل ہے آپ کے پاس؟ ہاں اور دلیل مانگو، دلیل مانگو، ٹوپی پگڑی کو نہ دیکھو، واسکٹ جبے کو نہ دیکھو، دلیل مانگو۔ یہ بات جو کہی ہے دلیل کیا ہے؟ تب جا کے اختلاف کا حل نکلے گا۔ دلیل کیا ہے؟ کہا میں نے دیکھا۔ اور صحابہ سے غلطی ہو سکتی ہے، جان بوجھ کے غلطی تو نہیں کرتے، جان بوجھ کے نہیں، غلطی ہو سکتی ہے نا انسان۔ میں نے سوچا، میں نے اجتہاد کیا، میں نے اپنے علم سے کام لیا، تو مجھے لگا کہ کبھی 50 جنازے شام کو نکلتے ہیں، کبھی 100 نکلتے ہیں، تو میں نے کہا عذاب کی صورت ہے، میں نے لوگوں کو منع کر دیا وہاں نہیں جا سکتے۔ ٹھیک ہے، بڑے ادب کے ساتھ احترام کے ساتھ وہاں سے چل پڑے، معاذ بن جبل کے پاس آئے رضی اللہ تعالی۔ معاذ آپ نے اس کو شہادت کہا ہے، شہادت کہتے ہو اس کو، شہادت، اور کہتے ہو کہ یہ رحمت ہے، کس بنیاد پہ کہا؟ تو کہا ہاں سنو میرے بھائی، اختلاف کیسے حل ہوگا؟ اختلاف کچھ نتیجہ نکالا آپ نے کہ نہیں؟ اختلاف کا حل نکال گئے، ٹائم ختم ہو گیا ہے، بس کرتے ہیں۔ اختلاف کا حل ایسے نہیں نکلے گا، میں کہوں میری بات مان، آپ کہو میری بات مان، میں کہوں میرے بڑے کی بات مان، آپ کہو نا بابا میرے بزرگوں کی بات مان، تو اختلاف کا حل نہیں نکلے گا۔ اختلاف کا حل تب نکلے گا جب آپ اپنے بڑے کی بات، میں اپنے بڑے کی بات، آپ اپنے بزرگوں کی بات، میں اپنے بزرگوں کی بات محمد کی چوکٹ پر لا کر رکھیں گے صلی اللہ علیہ وسلم، اور جس کی تصدیق میرا محمد کر لے صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہم دونوں لے لے، اور جس سے منع کر دے اس سے ہم دونوں رک جائے۔ اختلاف کا حل نکل گیا نا۔ وَمُحَمَّدٌ فَرْقٌ بَيْنَ النَّاسِ، اور لوگوں کے درمیان فیصل کون ہے؟ فیصلہ کون کرے گا؟ محمد کرے گا صلی اللہ اسی لیے قرآن نے کہا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، جب تمہارے درمیان اختلاف آ جائے، جھگڑا آ جائے، تنازع آ جائے، اپنے جھگڑے کو
محمد کی چوکٹ پر رکھ دو صلی اللہ علیہ وسلم، تمہیں حل مل جائے گا، اتحاد اور اتفاق کی فضا قائم ہو جائے گی۔ یہی صحابہ نے کیا، کہا معاذ دلیل دو، دلیل چاہیے۔ تو معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، آخری بات کہہ کر اپنی بات ختم کرنے لگا ہوں، معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں عمر بن خطاب کے ساتھ تھا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھا، ہم سفر پر نکلے ہیں، راستے میں یہی ملک شام آیا، یہی ملک شام، اطلاع ملی کہ طاعون کی بیماری پھیل گئی ہے۔ خطاب کے بیٹے عمر نے وہیں خیمے گاڑ دیے، صحابہ کو روکا، رک جاؤ، سوچنے دو۔ مہاجرین کے جماعت کو بلایا، تمام مہاجرین کو بلایا، تم کیا کہتے ہو؟ کہا ہم اللہ کے راستے میں نکلے ہیں، ہم نے جانا ہے۔ انصار کی جماعت کو بلایا، تم کیا کہتے ہو؟ کہا اگر ہم گھر سے نہ نکلے ہوتے تو شاید نہ جاتے، اب تو ہم گھر سے نکلے ہیں، اب ہم نے جانا ہے۔ تو خطاب کے بیٹے عمر نے کیا کہا تھا؟ زکین گل صاحب یہ جملہ یاد رکھنا، خطاب کے بیٹے عمر نے دونوں جماعتوں سے کیا کہا؟ اور میں نے تم سے مشورہ نہیں مانگا، مشورے کے لیے نہیں بلایا، میں تو یہ پوچھ رہا ہوں کہ تم دونوں کے پاس اس صورت میں میرے محمد کی کوئی حدیث ہے یا نہیں صلی اللہ ہو۔ اور کچھ سمجھے بھائی، کیونکہ حل کس سے نکلے گا؟ انصار کی بات سے نہیں، مہاجرین کی بات سے نہیں، اور حل نکلے گا محمد کے فرمان سے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہے تمہارے پاس؟ نہیں۔ کہا پھر جا سکتے ہو۔ ایک صحابی پیچھے رہ گیا تھا، بس بات ختم ہونے والی ہے، پریشان نہ ہو بھائی۔ ایک صحابی پیچھے رہ گیا تھا، آخر میں اکیلا ہے، ابھی ابھی لشکر میں آ کر شامل ہوا، پتہ ہے کون ہے؟ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ، جنتی صحابی، عشرہ مبشرہ میں سے ایک، مالدار صحابی عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ۔ قریب آئے نا، پتہ چلا کہ بھائی مسئلہ درپیش ہے، تو سیدھے امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ کر رک گئے۔ کہا امیر المومنین آپ کے اس مسئلے کا حل عبد الرحمن کے پاس موجود ہے، میرے پاس موجود ہے۔ کہا عبد الرحمن مجھے یہ بتا کہ یہ حل تمہاری طرف سے ہے یا محمد کی طرف سے ہے صلی اللہ علیہ وسلم؟ کہا امیر المومنین یہ حل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہے، میرے نبی نے کہا تھا جس علاقے میں طاعون کی بیماری پھیل جائے، جو باہر ہو وہ اندر نہ جائے، جو اندر ہو وہ باہر نہ آئے۔ وَمُحَمَّدٌ فَرْقٌ بَيْنَ النَّاسِ، اور اگر فیصلہ چاہتے ہو، اختلاف کا حل چاہتے ہو، تنازع اور جھگڑا ختم کرنا چاہتے ہو، تو پھر ٹوپی پگڑی چھوڑ دو، آ جاؤ محمد کی چوکٹ پر صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے عزیز بھائیو، کہنا تو بہت کچھ چاہ رہا تھا، میں نے اس کو ابھی دیکھا ہی نہیں جو لکھ کر لایا تھا، لیکن ٹائم کی قلت کی بنا پر صرف اتنا کہوں گا۔ خلاصہ یہ ہے کہ میرے پیارے بھائیو، قرآن اور حدیث یہ ہمارا ماخذ ہے، یہ ہماری دعوت ہے، اس میں کوئی مسلک کی بات نہیں ہے، تنظیمی بات نہیں ہے، جماعتی بات نہیں ہے، اس کو وقت دو، اللہ کی کتاب کو، محمد کے فرمان کو صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو وقت دو، اس کو سمجھنے والے بن جاؤ، حق واضح ہو جائے گا۔ اور جب تک ہم اللہ کی کتاب کو مولوی کے حوالے کریں گے نا، میں اکثر کہتا ہوں، بیوی کہتی ہے خاون سے، دغیم صاحب قرآن کو مسجد میں رکھ دو، کیوں جی؟ قرآن کی بے حرمتی ہو گئی ہے گھر میں۔ وہ کیسے؟ کہتے جس کمرے میں قرآن پڑا ہے وہاں LCD بھی لگی ہوئی ہے،
ظلم کی بات ہے یار، اس کی بے حرمتی ہوتی ہے تو اس کو رکھ LCD باہر پھینک دینا، LCD رکھی ہوئی ہے اور اس کو مولوی کے حوالے کر دیے اور پھر کہتے ہیں کہ وہ مولوی کچھ کہتا ہے، یہ کچھ کہتا ہے۔ اور میرے عزیز بھائی اس کو کھول، یہ تعویذ گنڈوں کے لیے نہیں آیا، یہ پانی میں گول گول کے پلانے کے لیے نہیں آیا، اور یہ قرآن خانیوں کے لیے، قل خانی کے لیے، تیجے اور 40ویں کے لیے، سویم اور برسی کے لیے یہ کتاب نہیں آئی ہے، اور مرنے کے بعد قبر پر لکھنے کے لیے نہیں آئی ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے میسج ہے، خط ہے، اس کو کھولو، اس کو سمجھو۔ اس پہ کوئی اختلاف ہے بھائی کسی کا میرے ساتھ؟ اس پہ کس کا اختلاف ہو سکتا ہے؟ اس کو سمجھ جاؤ، حق واضح ہو جائے گا۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان احسن الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ یہ کچھ اعلانات ہے، ایک ساتھی کا ذاتی مسئلہ ہے، اس کے حل کے لیے دعا کی درخواست کی ہے، اور چند ساتھیوں کے لیے نوکری ملازمت کا مسئلہ ہے، انہوں نے دعا کے لیے درخواست کی ہے۔ ایک ساتھی کی طرف سے مسئلہ ہے کہ شادی کے 5 سال ہونے والے ہیں، کوئی اولاد نہیں ہے، تمام بھائی ان کے لیے دعا کیجئے، بیماروں کے لیے دعا کیجئے، اللہ رب العالمین تمام بھائیوں کا مسئلہ حل کرے، اللہ رب العالمین تمام بیماروں کو شفاء کامل عاجلہ عطا فرمائے۔ اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ اکبر۔